ایک ہوتا ہے تعلق اور ایک ہے تاج دوسرے کے سر پہ رکھنا، اس میں فرق ہے. یہ تاج جو اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے نا، میں دوسرے کے سر پہ رکھوں گا نہیں. سمجھ آئی؟ میرا سلسلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے. تم مجھے مت بتاؤ شیخ الاسلام، مناظر اسلام، فقیہ الاسلام، یہ اپنے پاس رکھو اپنے مشورے. تم پہلے اپنے آپ کو پہچان لو پھر مجھے پہچاننا. تمہاری پہچان تو یہ کہ اناڑیوں کو پر تم لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہو، اسی سے پہچان ہو جاتی کہ آپ اس علم میں کتنے ماہر ہو. یہ تاج میرے رب نے میرے سر پہ رکھا ہے. تمہاری قدر و منزلت دل سے کرتے ہیں مگر اپنے علم کو ذلیل نہیں کریں گے. آنا ہے تو ادھر آؤ، میں تمہارے پیچھے کیوں پھرتا رہوں؟ تو اٹھائے گا بخاری ہر جگہ میرے کو پڑھانے کے لیے، کتنا وقت لگے گا؟ یہ ہے مسئلے. ہم نہیں سیکھے، مت سیکھو. تم طلباء ہو، خوش قسمت لوگوں، سیکھو اور جاؤ. یہی فرق ہے. چلو میں آج تمہیں ایک چیز کہتا ہوں. ایک مشرب ہوتا ہے نا فقہ وغیرہ، مشارب کیا ہے؟ بزرگ یہ کرتے ہیں کہ اہل کو دو. نبی کی دعوت کیا ہے کہ وہ دو، یہ اہل بن جائے گا. انبیاء کی یہی دعوت تھی، طریقہ انبیاء یہی ہے. اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ بنائے گا. طریقہ نبی. اب انبیاء کے طریقے پہ جب آپ دعوت دو گے تو بندے کو اللہ کے سپرد کر دو. کیا کر دو؟ سکھا دو اور سپرد اللہ کے کر دو، اللہ ہی چلائے. کیونکہ دعوت یہی ہے کہ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے. اب کسی کے پاس ایک عمل ہے، یعنی آپ دیکھ لو کہ ایک آدمی کے پاس ایک تعویذ ہوتا تھا، 10 سال چھپا کے رکھے، 25 سال تم لوگ رگڑے لگاتے تھے. ناشکری قوم ایسی ہی ہوتی ہے کہ میں بتا رہا ہوں. اللہ نے یہ سینہ جو ہے سیدوں کو دیا ہوا ہے. کس کو دیا؟ یہ سخاوت جس قوم کے اندر ہوتی ہے نا، پھیلاؤ. تو وہ تعویذ چھپا رہتا تھا. کیا چھپا کے؟ ایسے گلے میں لٹکا کے، کتابیں چھپا کے. پہلے جاؤ، یہ اس شازلیوں سے پہلے لوگ کتنا گھومتے تھے. آپ جب سب سیکھ چکے ہو شازلی تو تم اس حد تک اللہ نے لے گا کہ یہ تو بچے اب تو پہ کتابیں دے رہے، ہم سے تعویذیں لے لو. اب وظیفے بھی بتا رہے، یہ وظیفہ پڑھو، فلاں وظیفہ پڑھو. یہ تمہارا کام نہیں ہے کون سا وظیفہ پڑھو، اپنا کام کرو، بس حدیثیں پڑھاؤ جو کام ہے. خود تو اپنا علاج کر نہیں سکتے، دنیا کا کیا کرو گے؟ مجھے کہتے تم بھی، میں نے کہا میں علاج کر سکتا ہوں، اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی. تم نہیں کر سکتے، مجھے آتا ہے اپنا علاج کرنا ہے. میں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہو جاتا ہوں. ہمارے ارد گرد تو لڑائی ہے، یہ تو ہمارے پاس ہے. یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے تم چیک کرتے رہو گے. وہ معذوری جو طبعی ہے، وہ ڈاکٹری ہے، سحر بھی ہو جاتا ہے، اسی پہ آ کے مارتا ہے. وہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا ٹچ ہے بیماری کے ساتھ. یہ الگ قصے میں بعد میں بتاؤں گا، سیکھ جاؤ گے. ایک ہے بیماری کی وجہ سے، ایک ہے بیماری کی وجہ سے بھی جادو آتا ہے. جب تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی وہ جادو ٹھیک نہیں ہوتا. ایک ہے جادو کی وجہ سے بیماری آتی ہے. یہ فرق ہے. اور یہ میں جو سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں نا، میں ایسے نہیں سکتا تکبر توڑنے کے لیے. اگر یہ اختلاف ہوتا مجھے پتہ چل جاتا، مجھے بھی پتہ کہ کبر ہے، اس لیے بار بار شخص اناڑی ان کو اس لیے بولتا ہوں کہ ان کا کبر ٹوٹ جائے. کیا ٹوٹ جائے؟ چھوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے نا، یہ قبول ہوگا، فلاں بزرگ نے کہا تیرا عمل قبول نہیں. اس بزرگ کو پوچھو تیرا کون سا عمل قبول ہے، پہلے اپنا تولا جو میرا بتا رہا ہے. پہلے جبرائیل علیہ السلام کا سرٹیفکیٹ تیرے پاس ہو کہ اللہ نے قبول کر دیا فلاں کام اللہ ہے. یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے کام جو ہے نا اپنے ذمہ نہیں لو. اللہ کو یعنی ثواب دینا اللہ کا کام ہے، بزرگ کا کام نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں. ہم نے یہ سیکھ لیا ہے نا، تم نے سیکھا ہے، تم تو تنقید کرتے ہو. ہم نے سیکھ لیا ہے، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے
چاہے پتلون میں کر رہا ہے یا کرتے میں کر رہا ہے، بس وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ جب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میں دوسرے کو کیوں کہوں کہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا. آپ اپنے آپ کو پہچانو پہلے. بھائی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو. میں نہیں مانتا ہر انسان اللہ کی رضا. بعد میں تھوڑی گڑبڑ اس میں شروع ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا اخلاص ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک عالم کہے گا یہ چیز ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی مہارت. دوسرا کہے گا چھوڑ دو، کہنے دو. میں نے تمہیں کہا نا کہ اللہ نے جو آپ کو چیز دی پہلے آپ پہچانو کہ میرا رب نے مجھے کیا دیا. وہ دوسروں کی وجہ سے ضائع مت کرو. آپ نے استاد سے کتابیں پڑھی ہے، تصوف اور عملیات تو نہیں سیکھے نا اس سے، تو اس میں اس کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ بس کتاب پڑھی، اس میں اس کا ادب کرو. کتابی تمہارا، وہ تمہارا کتابی استاد ہے. تصوف اور حکمت میں تو تم سے نیچے ہے. وہ تم نے سیکھی ہے، اس نے نہیں سیکھی ہے. اب انتقال فیض کر لے، اگر استاد اتنا ہی ہے نا تو صحیح استاد کہے گا کہ جی میں بھی سیکھ رہا ہوں. جس میں علم سیکھنا ہوگا نا وہ اپنے شاگرد سے بھی کہے گا کہ ہاں مجھے سکھا دو. اور شاگرد یہ کہ اپنے استاد تو یہ انتقال فیض ہے تو کم سے کم اس میں اس کی شاگردی تو کرے نا. نہیں، اس میں بھی استاد ہی جاڑتا ہے. یہ اکثر طلباء کو اس لیے تنگ کرتے تھے. میں نے استاد کو بولا اس کو بھی اجازت دی، جا تو بھی پیر بن گیا. ہم نے دسترخوان کھول کے سکھا رہے اور تم لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ناشکری بتا رہے. پوری دنیا میں جالیوں کا بیڑا. تم تو 65 سال سے تھے، ایک جالی تم لوگ سے کور نہیں ہوا. 65 سال سے تھے نا، کہاں گئے بنگالی بابا تھے، فنا بابا، یہ والے بابا، وہ والے چرخے والا بابا، ٹرخے والا بابا. اب فیس بک پہ نظر آتے ہیں کم کم. ہم نے کہا علم سیکھ لو. ایک جالی بھی اگر کسی کو صحیح چیز بتائے گا اگلے کو فائدہ ہوگا. دوا جب اصلی ہو نا، سونا جب اصلی ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چور کا ہاتھ ہے یا اصلی کا ہاتھ ہے. چیز یہ نہیں دیکھتی کہ حلال میں ہوں یا حرام ہوں. وہ چیز اپنی ذات میں ٹھیک ہونی چاہیے، وہ چاہے کسی کے ہاتھ سے بھی جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب تمہارے ہاتھ میں سونا آ گیا، شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے. تم نے کیا سیکھا؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ نے معرفت رکھی. ہمارے ہاتھ تصوف چھپی ہوئی ہے. علاج عملیات ظاہر نظر آتے، اندر اس کے تصوف ہے. ان دوسروں کا سر یہ صوفی اوفی تو ہوتا نہیں، صوفی بنے ہوتے. تصوف کاٹن کے سوٹ کا نام نہیں ہے کہ حضرت لباس اس طرح پہنتے تھے. اس کے مراحل ہے، اس کو طے کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ لطائف کے ساتھ، اشغال کے ساتھ. علم باطن تمہیں ملے گا چلہ کشی کے ساتھ. جادو کٹے گا چلہ کشی کے ساتھ. اب جو لوگ بیٹھ کے پھونک مارتے ہیں دوسروں کو، تو اس سے دوسرے کو تو نفع ہوگا مگر بیڑا اس کا غرق ہوگا. اس کی مثال میں تمہیں آسان بتاتا ہوں. ایک آدمی کے سامنے کسی بدماش نے قتل کر دیا، جیسے ایک آدمی گواہی دینے کے لیے بیٹھ گیا ہیرو بن کے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا. وہ بدماش اس کو زندہ چھوڑے گا؟ یہ گواہیاں جو لوگ نہیں دیتے تھے، کیوں نہیں؟ موت کے بعد دوسرے دن جب پتہ چل جاتا اسی کو اڑا دیتا تھا. تو ان کو پتہ ہے شیطان کو، تو نے پھونک ماری ہے نا، ہم نے تو اس کے گھر میں حملہ کیا تھا، تو کیوں بیچ میں آ جا، تیرے گھر میں بھی. اب یہ عام آدمی کا کام ہے، لیکن جب سرکار آتی ہے فوج کو متحرک کرتی ہے اور اس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے. ڈس 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 ڈس. پورا علاقہ ہی صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سرکار ہونی چاہیے نا. یہی فرق ہے دم کرنے والے میں اور سرکار دم کرنے والے میں. سمجھ گئے؟ یہ معمولی فرق نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں سرکار بنایا ہوا ہے، تم مجھ سے نہیں ٹکرا سکتے.
اب اگر کنویں بھی سمندر سے ٹکرانا شروع ہو گئے تو ہو گیا کام. کنواں کیونکہ پانی اس کا سفید ہوتا ہے، پاک چشمے دار چیزیں، وہ کہتا ہے یار میں جو ہے نا عمدہ ہوں. وہ عمدہ ہے مگر طاقتور نہیں ہے. سمندر کا پانی صاف اور شفاف نظر نہیں آتا مگر طاقتور ہے. تو میں نے پہلے کہا نا طاقتور چیزیں گندی ہی نظر آتی ہے. کیونکہ کوئی گلشن اقبال والا ہے تو کوئی گلشن معمار والا ہے. کیا ہے؟ تو جس کو بنا بنایا گھر بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اقبال بلندو. جب بادشاہ کہتے ہیں نا بادشاہ سلامت کا اقبال بلندو، تو جن کے اقبال بلند تھے انہی کی وجہ سے مسلمانوں کے اقبال گر گئے، بال گر گئے. جن بادشاہوں نے اپنا اقبال بلند کیا تھا نا انہی کی وجہ سے مسلمانوں کے بال گر گئے. اور جب مسلمان معمار تھے تو مسلمانوں کے بال اور پر محفوظ تھے. ان کے جتنے شیاطین اس ملک میں داخل ہوئے تھے نا وہ انشاءاللہ یہ تقریریں بعد میں کر کے دیکھا، بعد میں دیکھیں گے. اب جنہوں نے سائن کیا ہے انشاءاللہ دیکھنا. بیچاروں کا یہ موکلات کیا حال کریں گے. تم لوگوں کو میں نے پہلے بولا ہے انسان کے پتر بن جاؤ، اس ملک کو میں نے سیل کیا ہوا ہے، مگر تم لوگ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے. یہ نقشے تمہیں غلط نظر آتے، نقشے وہی نہیں ہیں. جتنا کرو گے اپنا بیڑا کر کرو گے، اسمبلیوں میں بھی نہیں آ سکو گے انشاءاللہ. پھر یہ یاد میں تمہیں بتا دوں، یہ سیٹیں ہی تم سے کھسک جائیں گی. کرو، اتنا ڈرتے ہو تو پھر سیٹوں پہ بیٹھتے کیوں؟ یا تو پھر ہٹ جاؤ. بندوں کو خدا مت سمجھو نا، بندوں کو بندہ سمجھو. کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں خواہ مخواہ کا خوف ہے. اپنے سائے سے بھی نہیں دو. اپنے ملک کے خزانے کا منہ کھول دو اور کاروبار شروع کرو، ساری دنیا میں ترقی کرو گے. جب اللہ پر نظر رکھو گے اور اپنے تھوڑے سے لگاؤ گے تو ایک چونی تاجر بنا دیتی ہے. اور جب مخلوق سے ڈرو گے تو خزانے بھی، تو پھر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ گے، کھاؤ گے نہیں. یا انسان بن جاؤ تو انسان تو پیسہ خرچ کرتے کھاتا ہے، اور سانپ کو کیا ضرورت ہے پیسوں سے. تو یہود تو اس پر عمل کر چکا ہے. اب یہی تو سنیں، وہ پیسہ لگا رہا ہے، وہ بچاتے تھوڑی ہے. وہ کاروبار میں تجارت میں لگاتا ہے اور خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کو دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی، طاقت دے دی، مضبوط قوم ہو، پاور ہے، ہر شے موجود ہے. کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ ایک کمی ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنی. یہاں سے آئے گا تو ہم کھائیں گے، یہاں سے آئے گا تو ہم کھائیں گے. ٹیلنٹڈ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، کم سے کم یہ جتنے پیسے نکال کے روڈیں بنا دو اور اس پہ اپنا جہاں تھوڑا سا چوٹے، اس پہ اتنا کمال ہوگے کہ بس مت پوچھو. کرنا ہی نہیں ہے، بول بول کے تھک جاؤ. نام کا اثر ہوتا ہے نا، کیا کرے. جن تبدیل کریں گے، تم سب بھی جا کے کر لو جنہوں نے سائن کیے تھے. پھر نہ ہی رہو گے نہ شی رہو گے، درمیان میں رہو گے، تمہیں حکومت سے اڑ جاؤ گے.
کیونکہ نہ اس کو عورت کہا جائے گا اور نہ یہ خنثی مشکل میں داخل ہے، یہ یاد رکھنا، یہ تیسری دنیا ہو جاتی ہے، جینیٹک قدرتی تھوڑی بنتا ہے۔ یہ بس اللہ نے حکومت دینی ہے، ہم لوگ اللہ معاف فرمائے ہمارے اعمال جس طرح تو وہی معاملات ہوں۔ پتہ نہیں یہ بھی شرائط میں داخل تھا کہ نہیں تھا، ہر شرط مان لیں۔ میری سمجھ میں آج تک یہ چیز نہیں ہے کہ اتنے قرضے جو تم لوگ لے رہے ہو وہ قرضہ جاتا کدھر ہے؟ مہنگائی ہم پہ کر دی تو اس کا مطلب ہے بھرتا بھی ہمیں، ہم پہ خرچ دکھا دو نا، یہ خرچ ہو گیا ہمارے لیے، بلڈنگیں بن گئی، یہ بن گئی، وہ بن گئی، وہ خرچ کدھر ہے؟ ہم بھی اس زمین پہ رہتے ہیں۔ تو بھائی اپنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ملک عوام کے پیسوں سے ہی چلتا ہے۔ کیا ملک عوام کے ٹیکس سے ہی چل رہا ہے۔ جتنا کمانا ہے کما لو، مگر دو باتیں کہہ دیتا ہوں۔ دنیا کا فاتح گزرا تھا، فاتح وہ کافر تھا، سکندر اعظم نام رکھا گیا تھا، الیگزینڈر۔ وہ مرتے مرتے تجربے کی دو باتیں کر گیا، کیونکہ مشاہدہ ہے۔ کہا یہ جتنی دولت ہے بچھا دینا میرے، جب میں مر جاؤں، اور دنیا کو دکھا دو کہ اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی میں ایک سانس نہیں خرید سکا۔ حال پر چلو، مستقبل اللہ پر چھوڑ دو، اور ماضی سے عبرت حاصل کرو۔ حال پر چلو، مستقبل سے عبرت حاصل کرو، ماضی سے عبرت حاصل کرو، حال پر چلو، اور مستقبل اللہ پر چھوڑ دو۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آج کا مالک بھی اللہ ہے، کل کا مالک بھی اللہ ہے۔ کیا کہا؟ ایک سانس نہیں خرید سکا تو سانپ کی طرح بیٹھنے کا فائدہ؟ مالوی مت بنو، مولوی بنو، سب مولا والے۔ مولوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مولوی، مولوی کا مطلب ہے کہ اللہ سے جڑا ہوا، ہر مسلمان بن سکتا ہے مولا والا۔ اور مولا والا اپنے پاس خزانے نہیں رکھتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مخلوق پہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے لیے تھوڑا رکھتا ہے، باقی عوام کو سہولتیں، اس کی وجہ سے سہولتیں ملتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے مولوی، جو اپنے پاس جما کے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مالوی۔ کیا کہا؟ میں ایک سانس نہیں خرید سکا، اور یہ ہاتھ میرے باہر نکال دینا۔ وہ کہتا ہے نا، کہاں ہے وہ باغ جس کے تھے لاکھوں مالی؟ الیگزینڈر جب دنیا سے کیا تو دونوں ہاتھ خرید، سکندر اعظم نہیں بولتا میں اس کو، الیگزینڈر۔ اور کہو کہ دنیا کے میں نے اتنی فتح کی، میرے لیے کیا بنا؟ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا۔ اس کی ماں جادوگرنی تھی، پتہ تمہیں؟ الیگزینڈر کی جو ماں تھی جادوگرنی تھی، سارا سپورٹ اس کی جہاں آیا وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہندوستان میں آ کے مات کھا گئی۔ اس وقت یہ سرزمین جو ہے نا، پاک و ہند ایک ہوا کرتے تھے، لوگ اس ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کو وہاں صرف، لیکن یہاں سے شکست ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کی جادوگرنی بھی اس پنڈت نے ختم کر دی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ کیا کریں گے ہم؟
یہی فرق تھا. صحابہ کی زندگی کو اپناؤ. وہ عوام کو راحت میں رکھتے تھے تو اللہ نے ان کو صرف پتھروں پہ سوتے تھے تو نیند آ جاتی تھی. ہمیں محلات میں بھی نیند نہیں آتی. اللہ مجھے معاف فرمائے. تنگ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو تب اللہ رہے. اب یہ کہتے جی اتنا ملک کیسے چلے؟ اللہ چلاتا ہے بھائی. تم اللہ کے خادم ہو اور قوم کے خادم ہو گئے ہو، لہذا تم کرو، اللہ پہ توکل، اللہ دے گا. چلو تمہیں کون کہتا ہے جو نا سارے خرچ کرو؟ 25 روپے نکال دو اس ملک میں، دیکھنا کہاں سے کہاں بات جاتی. 25 روپے بول رہا ہوں، 75 اپنے پاس ابھی رکھو، بعد میں دینا. جب وہ 25 شروع ہو جائے رولنگ میں، دیکھنا ملک کہاں جاتا ہے. اتنے بھی تو انگریز ظالم نہیں کہ تمہیں ترقی کرنے نہ دے. خواہ مخواہ ان پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ یہ تو میں صاف بات بتا رہا ہوں. وہ دوسروں کے ملکوں کو ترقی دیتے، تمہیں پستی میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہاں سے بھی تو مسلمان وہاں جاتے ہیں، ان کو تو وہ راحتیں دے رہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، یو کے ہو، کوئی بھی ہو. وہاں پھر پاکستانیوں کے ساتھ وہ سب کو دے رہے، اسی طرح اپنے رعایا کی طرح دیکھ رہے ان کو. یہ خواہ مخواہ ڈرامے بازیاں چھوڑو. ملک کو تباہ و برباد کرنے کی جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. ملک تباہ ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا. رہو گے بھوکے تو تباہ تو ہوگا، تم لوگوں کو نظر آئے گا. ابھی بھی تو سیلابوں میں باہر سے آ رہا ہے نا، کیوں دے رہے پھر؟ آج تک ہی کھوپڑی میں میرے نہیں ہے. اور میرا عقیدہ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، چاہے تیرے ساتھ کافر نیکی کرے، چاہے کوئی بھی نیکی کرے، اس کی نیکی کو مانو. ہم یہی دعا کریں گے کہ جو نیکی کرے اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہاں نہیں کہ تیرے ساتھ جو نیکی کرے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دے. تو جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے. جو مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے. یہی دعا کرو. مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی غلطی نہیں ماننی، ساری غلطیاں دوسرے پر ڈالنی ہیں. ہم آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں، میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی، اس نے ہمیں لڑایا ہے. کیا بولتے ہیں؟ فلاں نے ہمیں لڑایا ہے، تو کیوں لڑا فلاں کی بات سے؟ اپنی غلطی نہیں مانتا، تو شیطان کی باتوں میں کیوں آتا ہے؟ یہی میں آپ سے عرض کر دوں کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد اگر اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کہا ریاست کو قائم فرمایا، ریاست کو مضبوط کیا. ایمان کے بعد کیا ہوا؟ اس ریاست میں احکام آئے. اس لیے اگر ایمان کے بعد کام ہے تو پھر اپنے ملک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. علماء تو ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے استحکام کے لیے 65 سال سے قربانیاں بھی دے رہے ہیں. آراء کا اختلاف ہوتا ہے، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے، اس سے بچوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر غلط چیزیں پھیل گئی. پھر آگلے سے جو باہر کی بیرونی لوگ آتے ہیں، شیطان پھر ان لڑکوں کو اچکتے ہیں اور پھر وہ اس طرح حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی جس سے بدنامی کا باعث بنے. بچے کو حب الوطنی سکھاؤ. اختلاف تمہارا آپس میں ہوگا. یہی آرمی یا جو بھی ہے ہمارے سمجھتے ہیں مولویوں کے اختلاف جدا چیز ہے، لڑائی جدا. اختلاف بھائیوں میں ہو سکتا ہے، ان دونوں کے باتوں میں اختلاف ہو. وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں لڑنا، اور یہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ یہ لڑنا نہیں جانتے. وہ دنیا پہ نظر رکھ کے بات کرتے ہیں. تم نے کتاب پڑھی، ہر کوئی اپنے فن کا ماہر ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ملک محفوظ ہے تو کیا ایسے ہی محفوظ ہے؟ اللہ نے اس فوج کو ہی تو ذریعہ بنایا ہے. بارڈروں پہ کون ہے؟ یہ پہاڑوں پر کون ہے؟ یہ جو پولیس آپ کی پھر رہی ہوتی ہے، رات کو تم سو رہے ہوتے ہو، چلو تم کہتے پولیس رشوت خور ہے، تم میں سے کتنے 10 روپے ہدیہ نکال کے دیا؟ ذرا بتاؤ. تم پورے علاقے والوں میں سے کتنے لوگوں نے اس کو چوری سے بچانے کے لیے، رشوت سے بچانے کے لیے ہدیے دیے؟ جب دوسرے بھتہ خوریاں دے رہے ہو، بھتے دے رہے ہو، تو تم لوگ کہتے ہو جی تو تم پہ چوری، تو تم سب مل کے 10-10 روپے دے دو نا. تمہارے چوکیداروں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جتنے سیکیورٹی گارڈ کو تنخواہیں دیتے ہو اتنے تھانے میں دے دیا کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
انسان جب پیٹ کا بھرا ہوگا، جب اس کی مجبوری ہوگی تو تبھی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. تنخواہیں کم ہیں اور سہولیات کم ہیں. آپ باہر ملکوں کی پولیس کو مت دیکھو، وہاں کی تنخواہ زیادہ ہے، ان کی سہولت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں پولیس کی تنخواہ کا ریشو کم ہے اور سہولیات بھی کم ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں. بعض چیزیں ساری سرکار تو نہیں کر سکتی، کچھ عوام بھی آپس میں کر سکتے. برائی کو روکنے کے لیے اس کا متبادلہ چاہیے. بھائی رشوت کا پیسہ ہے نا، تو رشوت کو بچانا ہے تو ہدیہ دینا شروع کر دو. جب حلال جائے گا تو کیوں حرام کھائے گا؟ جج مالدار کیوں رکھے جاتے تھے؟ تاکہ اس کی نگاہ جو ہے نا پیسوں پہ نہ جائے. تو ہر چیز کے لیے دوسرا. اسی طرح ایک بندہ مجبوری کی وجہ سے خاتون ہے یا کوئی، تم اس کی ضرورت کو پوری کر دو، نہیں جائے گا، بچ جائے گا. کوئی مجبوری کی وجہ سے جاتا ہے، کوئی شوق کی وجہ سے جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی پہ جادو ہے. ان تین چیزوں سے تو خالی نہیں ہیں یہ چیزیں. تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو پہچاننا ہی معرفت. ہمیں یہ چیزیں اس لیے زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ نہیں کہ تمہیں ناقدری ہو جائے اور بڑا آدمی ہے تو مجھ میں کوئی کمزوری. ہماری کمزوری ہے، ہم میں کمزوری تھی جو ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. سب سے پہلے کمزوری ہماری یہ ہو گئی کہ ہم نے سینہ چھوٹا کر لیا، تنگ نظر ہو گئے، بس اپنے آپ کو متقی سمجھ لیا، دوسرے کو برا برا. یہ کہاں کا تقویٰ تھا؟ ہمیں تو اپنے آپ پہ نظر رکھنی تھی، دوسرے کو دائی بنانا تھا. اصلاح نفس تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نیچ سمجھو، دوسرے کو بہتر سمجھو اور دعوت دو، تب جا کے آپ کی دعوت اثر کرے گی. تم نے جو نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اب اگر اوور آل دیکھا جائے سب سے زیادہ لوگ ٹچ کیا ہے؟ عوام. علماء سے متفرق طور پہ ہے، لیکن ہے تو علماء سے بھی. اگر کوئی عالم بھی تو کم نہیں ہے اس وقت شہرت میں. کسی زمانے میں جب ہم پروگرام کرتے تو پرائم ٹائم میں چلا گیا تھا، اتنا اڑ گیا تھا. مجھے کس وجہ سے گیا؟ اگر عوام اس چیز کو نہ دیکھتی تو وہ ہٹ کیوں ہوا تھا؟ اور آج بھی ہے. اب تو جاتے نہیں، اگر لائیو بیٹھ گئے نا تو پھر وہی ہوگا، وہ اس کی ریٹنگ وہی آئے گی. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے بھی بابے لیا ان بیچاروں کی اتنی ہے، یہاں جو بیٹھے خود دیکھتے ہیں دنیا. تو یہ اثر اللہ نے رکھا ہوتا ہے. یہ سارے بعد میں مشہور ہوئے ہیں. تو آج آپ کے پاس اپنی آواز پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ہے. سب سے مولوی دشمن نہیں ہے، وہ خیر ہی چاہتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کے لیے بڑا، اپنے سیٹوں کے لیے سب اچھے ہوتے ہیں. آپس میں تھوڑا بس ہو جاتا ہے. تو کسی کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے. کیا ہے؟ اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں کسی مولوی کا سیٹ کاٹوں. تو جس نے بھیجا ہوتا ہے میں اس کو بولتا ہوں وہی دے دینا. کیا اس کا مدرسہ ہے، اس کی خدمت کرنا کبھی. اور جو امیر آتا ہے اس کو پہلے بولتا ہوں نہ تیرے سے کوئی طمع ہے نہ کوئی لالچ ہے. تم یہ بیچارہ میرے پاس خود آیا، میں اس پہ کیا نظر رکھوں گا؟ اور امیر آدمی کو جب خدمت کرنی ہے تو یہ رضا الہی ہے. تو رضا الہی کے لیے کر کے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے. بس اللہ کے لیے کرو بھائی. میں نے اللہ کے، ابھی دل میں وسوسہ آئے گا نا کہ یار مولوی کھا جائے گا، بول بس میں نے مولوی کو دے دی، ختم ہو گیا. وسوسے کا علاج بتا رہا ہوں بھائی. حضرت میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا،
جب ہدیہ دے دیا تو کسی عالم کو وہ بھی خرچ، تمہیں ثواب پھر بھی ملے گا. اور جس چیز کے تم گواہ نہیں ہو خواہ مخواہ، اس سے بدگمانیوں سے اللہ ہمیں بچائے. اب کہتے ہیں مثال کے طور پہ میری تو اپنے، میں نے کہا نا خوبیاں دیکھ لو، کہتے ہیں نا جی کھا رہے، لیکن ان گاؤں دیہاتوں میں جو یہ لوگوں نے مدارس آباد کیے ہوئے، جس کو تم لوگ چھوڑ اور فنا کہتے ہو، تو اس گاؤں میں پڑھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ تم میں سے کوئی مخلص اور چلا جائے گا وہاں پہ پڑھانے کے لیے؟ تو وہ مدرسہ کس کی وجہ سے آباد ہے؟ وہ یہاں شہروں میں آتا ہے. یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ اتنی تحقیق کرو کہ ہاں وہاں مسجد اور مدرسہ ہے کہ نہیں، بس فرضی نہ ہو. اور ماشاءاللہ سے ٹرینڈ ہوتے ہیں، میں نے پورے دیکھا ہوا ہے. تمہیں 500 روپے کا نوٹ ڈالیں گے نا ڈس کر کے 1000 کا، فوراً آپ سے تھوڑی خصوصی ملاقات کرنی ہے. اور جو 10 بجے اسے بات نہیں کرے، جیسے کسی نے 1000 کا نوٹ ڈالا آپ سے بات کرنی چاہیے، راشن کی ضرورت ہے. میں نے کہا ایک نے 50 ڈالے، ہم نے 1000 ڈالے، تیرے کو یہ نظر نہیں آیا راشن؟ یعنی وہ کہتے بڑا اس سے زیادہ کھینچو. یہ 1000 کا نوٹ جو ہے نا، یہ تمہاری عکاسی ہے. جیسے ہی چندے کے باکس میں گیا سیدھا بولے کہ یہ بندہ مالدار ہے. ویسے 10-50 والوں سے نہیں بولیں گے. یہ سب میرے تجربات ہیں. اچھا، یہ میرے مجربات ہیں. اور یہ جتنے امیروں کے موقع اللہ نے ان مولویوں کے لیے مسخر کیے ہیں. ٹینشن نہیں لو تم، یہ تمہارے موکل ہیں. آرام سکون سے بیٹھو. اگر تمہارے نصیب میں ہوگا نا، یہ ہمیں نہیں دے گا، تمہیں دے کے جائے گا. تو ٹینشن نہیں لے، تیرا رزق میں نہیں کھا سکتا. اس لیے لوگوں کو صحیح مشورہ دے. میں نے آج تک کسی کو نہیں کھاٹا ہے. اگر کوئی مخالف بھی میں نے کہا وہ میرا، تم اس کی قدر کرنا، لیکن میرے خلاف باتیں مت سننا. بس خاموش ہے، اس کو جواب بھی نہیں دینا، یہ چیزیں مت کرنا. کل میری مخالفت میں بھی باتیں کر، مجھے پتہ ہے کہ کون سا مولوی میرا مخالف ہے کون سا نہیں ہے. یہ جتنے بزرگ ہیں سب مجھے پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ کون سے مخالف. نام رکھا کیا ہوگا؟ ایک علماء خلاف علماء. نام کیا رکھا تھا؟ علماء خلاف ہے. ارے اللہ کے بندو، اختلاف ہی تو رحمت ہے. وہ دل سے خراب میرے خلاف نہیں ہے. وہ بیچارے مجبور ہے کہ تم لوگ الٹی الٹی باتیں شروع کر دو گے، کہ یہ لوگ جو ہے نا تنگ کریں گے. مخالفت نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے. یہ پھر خطوط کی بارشیں جو تم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے نا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں نے اس چیز کو کہ نہ ضرر دو اور نہ ضرر کا ذریعہ بنو. اس لیے میں تمہارے لیے نہیں آتا کہ تمہیں ضرر کا ذریعہ نہ بن جاؤ. اصل مسئلہ یہ اب سمجھ آ گئی. تو اللہ مجھ سے راضی ان کی وجہ سے تو نہیں ہوگا. اللہ مجھ سے راضی ہوگا میرے ایمان اور عمل سے. تو جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فنا ہو جائے، عشق ہو جائے، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو سب کچھ تیرا سب کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.